تو آج کی ویڈیو کسی ڈرامہ کے ریویو کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کسی سانحہ اور کسی نیوز کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو ان بہن بھائیوں کے نام جو اپنی زندگی میں مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور نا امید ہو گئے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کسان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا باری تعالیٰ، سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح سے دنیا چلا رہے ہیں کہ کسان بیج بوتا ہے، آپ بارش برسا دیتے ہیں، بیج بہہ جاتے ہیں اور جوڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب کھاد کا وقت آتا ہے تو آپ آندھی چلا دیتے ہیں اور آندھی کھاد کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ جب فصلیں پکنے کا وقت آتا ہے تو آپ اولے برسا دیتے ہیں اور بیچارے کسانوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں جب کسان فصلیں کاٹنے لگتے ہیں تو آپ پھر سے بارش برسا دیتے ہیں اور ساری کی ساری فصلیں آپ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس طرح سے چلائی جاتی ہے دنیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسان بولا کہ آپ مجھے 1 سال کے لیے ایڈوائزر رکھ لیں۔ میں جب کہوں آپ بارشیں برسا دیں، میں جب کہوں آپ آندھی اور طوفان روک دیں، اور جب کہوں آپ سردیوں کو دائیں بائیں کر دیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ اس سے فصلیں اچھی ہو جائیں گی اور کسانوں کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم 1 سال کے لیے ایگریکلچرل ایڈوائزر ہو، تم جس طرح چاہو گے ہم ہواؤں اور موسموں کو بدلتے رہیں گے۔ اس کے بعد زرعی ایڈوائزر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہل چلانے کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اب ہلکی ہلکی بارش کر دیں تاکہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے اور کسان اچھے طریقے سے ہل چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی ہلکی سی اور زمین تھوڑی تھوڑی نرم ہو گئی۔ کسانوں نے بیج ڈالا اور بیجوں نے جب جڑیں پکڑ لی تو ایڈوائزر بولا کہ اللہ جی اب آپ تھوڑی تیز بارشیں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارشیں تیز کر دیں، پودے ہرے بھرے ہو گئے اور فصلیں تو لہلہانے لگیں۔ اس کے بعد زرعی ایڈوائزر نے اللہ تعالیٰ کے آگے ریکویسٹ کر کے آندھی اور طوفان رکوا دیے۔ جب فصلیں تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے ریکویسٹ کر کے دھوپ کو تھوڑا تیز کروا دیا تاکہ فصلیں اچھے سے پک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا جس طرح اس نے بولا، لہٰذا اس سال دوسرے سالوں کے بدلے میں کافی زیادہ فصلیں ہوئیں۔ ہر کھیت میں انبار لگا ہوا تھا اور جب سٹوں کے دانے نکالنے کا وقت آیا تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سٹے بہت خوبصورت اور توانا تھے لیکن اندر سے بالکل خالی تھے، ان کے اندر کوئی بھی دانہ نہیں تھا۔ کسان یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور اس سال بہت زیادہ قحط سالی بھی آ گئی۔ کسی کے گھر بھی 1 کلو اناج تک نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ اس کے بعد کسان صاحب ڈرتے ڈرتے اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، میں حیران ہوں کہ میری اسکیم فیل کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کسان کی طرف دیکھا اور کہا، اے بیوقوف انسان، سٹوں کے دانے آفتوں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ موسموں کی خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ آندھی اور طوفان ہوتے ہیں جو پودوں میں ہمت پیدا کرتے ہیں، جو ان میں مزاحمت پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہمت اور یہ مزاحمت دانوں کی شکل میں انسانوں کے سامنے آتی ہے، اور تم بیوقوف انسان، تم نے دانے بننے والا سسٹم ہی اڑا دیا۔ لہٰذا خوراک کی جگہ لہلہاتا چارہ پیدا ہوا اس سال۔
لوگوں کو پہلے خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس سال انہیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا صرف تمہاری وجہ سے۔ لہٰذا آج کا لیسن مشکلات سے، مصیبتوں سے، چیلنجز سے کبھی بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ آپ کی کامیابی میں رس پیدا کرتی ہیں، یہ آپ کے سٹوں میں دانے پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ آندھیاں، اگر یہ طوفان، اگر یہ مصیبتیں انسان پر نہ آئیں تو انسان کبھی بھی کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہی تو انسان کو حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور آپ نے تو سنے ہوگا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ آندھیاں اور طوفان سٹوں میں دانے لاتی ہیں، سیم اسی طرح یہ مشکلات اور چیلنجز انسان کو 8.5 ارب لوگوں میں سب سے خاص بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کو برباد نہیں کر سکتی، یہ آپ کی محسن ہے، یہ آپ کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی ہی مثال لے لیں۔ اگر آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام پر کتنی مشکلات اور مصیبتیں آیا کرتی تھیں۔ انبیاء علیہ السلام بے سہارا بھی رہے اور بے آسرا بھی۔ کہیں ہجر کا غم ہوتا تھا ان کو، اور کہیں بھوک کی شدت ہوتی تھی، اور ریزلٹ یہ نکلتا تھا کہ یہ پرابلمز کسی کو صادق و امین بنا دیتی تھی اور کسی کو موجودہ وقت کا بادشاہ۔ پوری امت ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی کا رس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پرابلمز کو اور چیلنجز کو فیس کرنا سیکھ جائیں، ان سے گھبرانا چھوڑ دیں، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کا مائنڈ چینج کر دے یہ ویڈیو، یا پھر کسی کی قسمت، کیا پتہ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جسٹ اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔